محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. عزیزان گرامی، موضوع گفتگو جو ہمارا دروس کا سلسلہ جو ہے فروع دین میں چل رہا تھا، وہ 8ویں مرحلے کے اختتام تک پہنچ چکا ہے. فروع دین کا 8واں مرحلہ نہی عن المنکر ہے، جو ہم کافی دنوں سے اس پر بحث کر رہے ہیں. آخری اس مرحلے کی گفتگو ہے آج. انشاءاللہ اس کے بعد کل سے تولا اور تبرہ کے کلاسز جو ہے برقرار ہوں گے. اب جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں اتصال کر دوں، بتایا تھا کہ امر بالمعروف یہ ایک واجب کفائی ہے. واجب کفائی دو ہیں، واجب کی دو قسمیں، واجب عینی، واجب کفائی. جیسے کہ پہلے آپ سے میں نے اسی درس میں کہا تھا. واجب عینی یعنی ہر انسان پر فرداً واجب ہے، کوئی سے چھوٹ نہیں سکتا. جیسے نماز واجب، کوئی چھوٹ نہیں سکتا، سب کے اوپر واجب ہے. واجب کفائی جیسے نماز جنازہ، یہ نماز جنازہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے، لیکن اگر اس میں کچھ لوگوں نے انجام دے دیا، بجا لا دیے، تو سارے کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے، دوسروں کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے، یہ جو ہے واجب کفائی ہے. یعنی اگر کوئی ایک انجام دے دے امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کو، تو دوسروں کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کا یہ گمان ہے اور یہ تصور کرتے ہیں، نہیں معلوم وہ صحیح تصور کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن جو سراسر غلط ہے کہ امر بالمعروف صرف اور صرف علماء کے اوپر واجب ہے، مولویوں کے اوپر واجب ہے. نہیں، صرف امر بالمعروف نہی عن المنکر مولویوں کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ ہر عقل مند انسان کے اوپر امر بالمعروف واجب ہے. ہر عقل مند انسان کے اوپر، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ جو ہے عام انسان، سب کے اوپر جو ہے واجب ہے. تو جو ہے آج جو ہے مراتب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مراتب کو جو ہے میں آج کے درس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. نہی عن المنکر کے 3 مرتبے ہیں، مراتب 3 ہیں. نہی عن المنکر کے مراتب 3 ہیں. نمبر 1 قلبی مرتبہ، نمبر 2 لسانی، نمبر 3 عملی. قلبی، لسانی اور عملی، یہ مرتبے نہی عن المنکر و امر بالمعروف کے 3 مرتبے. قلبی مرتبہ کیا ہے؟ قلبی یعنی دل میں اچھائی اور برائی کو سمجھنا، دل سے سمجھنا واجب ہے. دل سے اقرار کرے، دل میں یقین ہو کہ یہ اچھی چیز ہے اور یہ بری چیز ہے. اچھے چیز کا حکم دینا ہے، بری چیز سے منع کرنا. یعنی ہمارے دل میں پکا یقین ہو کہ یہ چیز ہے، برائی ہے، یہ اچھائی ہے. اسے کہتے ہیں قلبی مرتبہ. یعنی ہمارا دل سکون سے ہے، بھائی یہ اچھی چیز ہے، ہم کرنے سے سکون ملتا ہے، یہ بری چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے جیسے دماغ میں آیا کرتے جائے، نہیں، قلبی ہونا چاہیے. دوسرا ہے لسانی، زبانی، یعنی عمل کرنا، زبان سے عمل کرنا. صرف آپ لوگوں کو روکنا نہیں ہے. میں خود جو ہے برائی کر رہا ہوں، میں خود جو ہے برے کام انجام دے رہا ہوں، لیکن معاشرے میں آ کے جو ہے میں اپنے آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ منوانا چاہتا ہوں کہ دوسروں کو جو ہے برائی کرنے سے روک رہا ہوں، تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ انسان اچھا ہے. نہیں، جس طریقے سے ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ہمارے زبان سے عمل ہونا چاہیے کہ جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں اس پر خود عمل کریں. دوسروں کو عمل کرنے سے پہلے خود عمل کرنا ضروری ہے.
تیسرا ہے عملی، اسی میں آ گیا، یعنی جب ہم زبان سے اسے ٹوک رہے ہیں، دل سے یقین ہے، تو عملی جامہ پہنانا چاہیے، عمل کے اعتبار سے، کام کرنے کے اعتبار سے کہ فلاں کام کرو تو یہ ہے، میں خود کر رہا ہوں اچھا عمل تو دوسروں کو بھی اچھا عمل کرنے کی نصیحت کر سکتا ہوں، اگر میں خود نہیں کر رہا ہوں تو نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا 3 مرتبہ میں 100% جو ہے شور ہونا چاہیے، قلبی، لسانی اور عملی جو ہے مرتبے ہونا چاہیے، یہ جو ہے 3 مراتب۔ آخری بحث جو ہے شروط وجوب، اس کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ اس میں سے جو ہے انہوں نے بہت کچھ جو ہے شرائط جو ہے بیان کیا، اس میں سے مختصر یہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آگاہی ہونی چاہیے۔ واجب ہونے کے کب واجب ہوتا ہے، امر بالمعروف کب نہیں واجب ہوتا ہے، نہی عن المنکر کب واجب ہوتا ہے، جب ہمیں یہ چیز معلوم ہو، اس چیز کی حقیقت معلوم ہو کہ یہ بری چیز ہے، تبھی تو ہم کہیں گے نا یہ بری ہے۔ اگر ہم جب اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بری چیز ہے تو ہم اس پر جو ہے فتویٰ جاری نہیں کر سکتے کہ یہ بری چیز ہے۔ تو آگاہی ہونا، معلومات ہونا ضروری ہے، تب جا کر جب ہمیں معلوم ہوگا یہ چیز بری ہے تو ہم دوسروں کو اسے روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں خود نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ نمبر یہ ہے کہ آگاہی ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 ہے جس سے ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا بھی یقین ہو کہ وہ عمل کرے گا، ہمارے باتوں پر یقین کرے گا۔ مثال کے طور پر جو ہے فاضل بھائی یہ جانتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اچھی نہیں ہے، تو فاضل بھائی اگر مجھ سے کہہ رہے ہیں تو فاضل بھائی کو یقین ہونا چاہیے کہ میں اس پر عمل کر سکتا ہوں۔ مخاطب میں تاثیر کرنے کا احتمال ہو، یعنی اس کا اثر اس پر، میری گفتگو کا، میرے کہنے کا اثر اس کے اوپر ہو رہا ہو، اتنا یقین ہونا چاہیے۔ نمبر 3، مخاطب کسی معروف کو ترک یا منکر کو انجام دینے پر اصرار کرے، اللہ، یعنی اپوزٹ جسے ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کا کیا رویہ ہے پہلے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اچھے کام چھوڑ دو، برے کام جو ہے اپنا لو۔ یزید کے دور میں تو یہی ہوا تھا نا، حلال محمدی کو حرام اور حرام حلال محمدی کو، حلال محمدی کو حرام اور حرام محمدی کو حلال۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہی مولا امام حسین نے جو ہے قیام کیا ہے۔ مولا کا قیام کیوں تھا؟ مولا امام حسین کا قیام مدینے سے کربلا کے لیے کیوں تھا؟ حکومت کے لیے، جائیداد کے لیے، پیسوں کے لیے نہیں، یہ سب ان کے ٹھوکروں میں رہتی تھی۔ حکومت امام کے ٹھوکروں میں ہے، دولت امام کی ٹھوکر میں کیوں نکلے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے ہیں۔ جب یزید کا کھلم کھلا اعلان ہو رہا تھا کہ حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا، حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا، تو وہاں پر امام کا فرض بنتا تھا کہ وہ قیام کرے، اس وجہ سے امام حسین نے قیام کیا۔ تو ایسوں کے لیے قیام کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد آخری ہے کہ اس وظیفے پر عمل کرنے میں کوئی مفسدہ نہ ہو، کوئی فساد برپا نہ ہو رہا ہو، اتحاد اور جو ہے یکجہتی جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے، تو وہاں پر جا کر جو ہے ہم امر بالمعروف کر سکتے ہیں۔
ایسے ہم ایریا میں پہنچ گئے جہاں پر کوئی نہیں جانتا، جو ہماری بات کو جو ہے ماننے والا نہیں ہے۔ اگر ہم گفتگو کریں گے تو وہاں ہماری گفتگو ہمارے لیے جو ہے جان کے بلا جائے گی، تو اس مقام پر نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے خود ہمیں اپنی جان کو جو ہے بچانا ہے۔ جہاں مفسدہ یعنی مفسد ہونے کا اور فساد برپا ہونے کا خوف ہو وہاں پر، اور اس کے علاوہ اس کو اپوزٹ دیکھ لیں، ایک معاشرہ ایسا ہے جہاں پر گندی جار ہو رہی ہے، برائیاں ہو رہی ہے، تو اس معاشرے میں گھس کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب ہے۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں جو ہے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے محلے والے ہیں، ہمارے گاؤں والے ہیں، ہمارے شہر والے ہیں، وہ برائی پہ برائی کر رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے واجب ہو جاتا ہے کہ وہاں پر جا کر نہی عن المنکر کے فرائض کو انجام دیں۔ یہ جو ہے وجوب شرائط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ تو آئیں ہم اسی کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرما، خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام گناہان کبیرہ و گناہان صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ مظلوموں کی حمایت و نصرت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مقامات مقدسہ خصوصاً روضہ جناب زینب کبریٰ اور روضہ جناب سکینہ بنت الحسین اور بابو صغیر کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار ہمیں جلد از جلد روضہ امام حسین کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، عدل کے بادشاہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل دعاؤنا و حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔